إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال عز من قائل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان احباب، سورہ ذاریات کی چند آیتیں ہم نے ابھی تلاوت کی ہیں. ان میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ضیافت کا ذکر کیا ہے، اس مہمانداری کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ان فرشتوں کے ساتھ کی تھی. جو فرشتے ان کے لیے اس بات کی خوشخبری لے کر آئے تھے کہ ان کے گھر میں اب اولاد پیدا ہونے والی، ان کو ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے. اور اس ضیافت اور مہمانداری کو اللہ رب العالمین نے ایسے الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ ان سے علماء نے، مفسرین نے ضیافت کے بہت سارے آداب
بیان کیے ہیں، مستمد کیے ہیں۔ ضیافت کو اسلام نے بہت مہمانداری کو بڑی اہمیت دی ہے۔ حقیقت میں اپنی سوشل لائف میں دوسروں کے ساتھ جو ہم زندگی گزارتے ہیں، دوسروں سے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو ہمارا طور طریقہ ہوتا ہے، اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات بڑی ہی فطری ہیں۔ انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کے اپنے رشتہ دار، اس کے اپنے دوست و احباب، اور اس کے ملاقاتی، اور پھر اس کے آس پاس رہنے والے جو مسلم اور غیر مسلم دونوں ہو سکتے ہیں، ان سب سے اس کے تعلقات کیسے ہوں، اس کی پوری تعلیم دی گئی ہے۔ اور ایک ایسا معاشرہ بنایا گیا ہے جس میں ہر فرد دوسرے کا خیر خواہ ہو، دوسرے کا غم گسار ہو، دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آنے والا ہو، دوسرے کے ساتھ اس کے تعلقات بڑے ہی اچھے ہوں، دوسرے کا وہ ہمدرد ہو، دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والا ہو۔ اور اسی تعلق سے مہمان نوازی، ضیافت، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اس میں کئی چیزیں اس حدیث میں ہیں، جس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، ہمارے ایمان کا ذکر کیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ یہاں دو چیز کی طرف اشارہ۔ پہلی چیز تو یہ کہ مہمانداری کی اہمیت بتائی گئی، ضیافت کی اہمیت بتائی گئی کہ آدمی کو ضیافت کا، مہمانداری کا انتظام کرنا چاہیے۔ اپنے ہاں اپنے رشتہ داروں کو بلائے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے، ان کو بلائے، ان کو عزت دے، ان کے ساتھ اچھے سے بات کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مہمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب کسی کو بلائے کھانے کے لیے تو یہ نہیں کہ کھانا بنا دیا اور پسار دیا اور رکھ دیا، جاؤ کھا لو، یہ نہیں۔ اصل مہمانداری یہ ہے کہ آدمی جس کو بھی بلائے اس کے ساتھ اچھے سے گفتگو کرے، اس سے اچھے سے ملے، اس کو دیکھے کہ کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے، خود اپنے ہاتھ سے کھلائے۔ آئیے اس سلسلے کی کچھ حدیثیں ہم آج ذکر کرتے ہیں۔ پہلے ان آیات پر غور کیجیے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ان کی مہمانداری کی۔ فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ یہ معزز مہمان کون تھے؟ یہ فرشتے تھے اللہ کے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اس لیے جب وہ آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب ان کے گھر میں وہ آئے، ان کے گھر میں پہنچے تو انہوں نے خود پہلے سلام کیا۔ یہاں علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ باہر سے جو آدمی گھر آئے، کسی کے گھر پہنچے تو پہلا ادب یہ ہے کہ وہ سلام کرے۔ آنے والے کا پہلا ادب یہ ہے کہ جب اپنے بھائی سے ملے سلام کرے، کیونکہ یہ تو ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر حق ہے۔ آپ نے 6 حق بتلائے ہیں، انہی میں پہلا حق یہ بتلایا ہے کہ جب تم مجھ سے ملو تو سلام کرو۔ اور اس کے بعد جب سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام قوم منکرون، انہوں نے کہا سلام کا جواب سلام سے دیا۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ نے جو کہا یہ اشارہ کیا ہے کہ ان سے بہتر سلام کیا، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ فَتَحِيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب سلام تمہیں کیا جائے تو اس سے بہتر تم سلام کا جواب دو یا ویسے ہی لوٹا دو۔ یہ کیا ہے بہتر؟ میرے بھائیوں، آج بہت ساری طرح کی عام چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ہم
یا تو جان کے ہم نیگلیکٹ کر جاتے ہیں یا جانتے ہی نہیں ہیں۔ سلام کے لیے 3 الفاظ کہے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں علماء نے مطلب یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی السلام علیکم صرف کہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے جواب میں کم سے کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، کم سے کم، تاکہ اس سے بڑھتی ہو جائے۔ اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ اس میں اور بڑھائیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے، اور اللہ نے جو کہا ہے کہا کہ یہ اس کا یہی مطلب ہے کہ جواب دو، جواب دینا تو فرض ہے، اور جواب دو تو اس سے اچھا جواب دینے کی کوشش کرو، یا ایک ویسے ہی لوٹا دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا قال سلام، تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ مطلب یہ کہ اس سے اچھا سا جواب دیا۔ قوم منکرون، اور دل میں ان کے کیا آیا، یہ دل کی بات اللہ نے کہی ہے کہ اپنے دل میں ان سویا کہ یہ تو انجانے لوگ لگ رہے ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ لگ رہے ہیں، اپنی بستی آبادی کے لوگ نہیں لگ رہے ہیں، اس لیے کیا ہونا چاہیے، ان کی مہمانداری ہونی چاہیے، ان کو کھلانا پلانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بھوکے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ضرورت مند ہوں، اس لیے کو پہچانتے نہیں تھے۔ قوم منکرون کہا، یعنی انجانے لوگ ہیں، پہچانے نہیں جا رہے، بستی میں نہیں نظر آ رہے، اس کا مطلب بستی کے باہر کے کہیں کے لوگ ہیں، اور باہر کے لوگ ہیں تو یہ ضرورت مند ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے بھوکے ہوں، اسی لیے انہوں نے کیا کیا، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو انہوں نے کیا فوراً جلدی سے چپکے سے اندر گئے، اظہار نہیں کیا کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں، ان کو بیٹھایا اور جلدی سے اندر گھر میں گئے اور چپکے سے گئے اور جا کر لائے کیا، کھانا ان کے لیے سب سے پہلے لائے، فجاء بعجل سمین، اور ایک موٹا نوجوان بچڑے کا گوشت لے کر آئے۔ دوسری جگہ ہے فجاء بعجل حنیذ، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ فجاء بعجل حنیذ، یعنی بھونا ہوا گوشت، بچڑے کا بھونا ہوا گوشت لے کر آئے۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اشارہ کیا اللہ نے کہ ان کے گھر میں جو اچھے سے اچھا تھا مہمان کو کھلانے کے لیے، وہ تیار کر کے چپکے سے لے کر آئے، احسان جتانے کے لیے نہیں، چپکے سے گھر میں گئے تاکہ چپکے سے ان کے لیے کھانا لے کر آئیں، اور جو گھر میں اچھے سے اچھا ہے وہ لے کر ان کے سامنے حاضر کریں۔ اور جب لے کر آئے فقربوا الیہم، اور لے کر جب آئے تو ان کے آگے اس کو پیش کیا نرمی کے ساتھ۔ اللہ کا کہ جو باتیں کہیں، جو الفاظ قرآن کے ہیں، کہا کہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ نہایت نرمی کے ساتھ، نہایت خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے سامنے گوشت کو رکھا۔ ان کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ فرشتے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ جن کے آگے، جن کو مہمان بنائے ہوئے ہیں اور جن کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ اور اسی لیے جب انہوں نے ان کے آگے پیش کیا تو انہوں نے کھایا نہیں۔ قال الا تاکلون، تو انہوں نے فوراً ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، ہم تمہارے لیے کھانا لائیں، تم انجانے ہو، بھوکے ہو سکتے ہو، ضرورت ہو سکتی ہے، اس لیے ہم تمہارے لیے کھانا لائیں، تو کیا بات ہے تم نہیں کھا رہے ہو؟ تو اس وقت انہوں نے بتلایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، تمہارے لیے خوشخبری لائے ہیں اولاد۔ تب انہوں نے آگے یہاں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ غور کرو کہ اس کے اندر کتنا ضیافت کا ادب ہے، مہمان نوازی کیسے کی جائے، مہمان کی کس طرح خاطرداری کی جائے، مہمان کا اس طرح خیال کیا جائے اور اس کو کس طرح کھلایا جائے۔ حقیقت میں مہمانداری یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ مومن کی خاص صفت ہے کہ جب بھی وہ کوئی موقع آتا ہے یا کوئی اس کے مہمان آتا ہے تو دل کھول کر اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، جیسے جتنا اللہ نے اس کے دیا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حضرت خدیجہ نے جو بیان کیا تھا آپ کی نبوت سے پہلے، جب آپ کے اوپر پہلی وحی آئی تھی اور آپ ڈر کے پہنچے تھے اپنے گھر اور ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں کوئی مصیبت نہ آنے والی ہو، تو حضرت خدیجہ نے جب ان کو اطمینان دلاتے ہوئے ان کی صفات، آپ کی صفات بیان کی تھی کہ آپ ایسے ہیں، ایسی صفتیں ہیں، آپ کے اندر یہ اچھائیاں ہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ تو اسی میں ایک بات کہی تھی، وہ تکری الضیف، آپ جہاں مدد کرتے ہیں دوسروں کی،
دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں، دوسروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، وہی کہا کہ وہ تکرم ضیف، آپ مہمان کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ آپ کی صفت تھی نبی ہونے سے پہلے، اور نبی ہونے کے بعد تو آپ کی مہمانداری جو تھی وہ بہت ہی اونچے درجے کی تھی، اس لیے کہ بہت سارے مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آتے تھے، رہنے کا ان کا انتظام نہیں ہوتا تھا، دوسرے باہر کے لوگ آتے تھے، اور باہر کے جو آتے تھے ان کے لیے مدینہ میں کھانے کا انتظام نہیں، تو آپ کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام اس کو کس طرح ادا کرتے تھے، اس ایک واقعے پر غور کیجئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کو آپ نے اپنا مہمان بنا لیا، اور کھانے کا اس کے لیے کھانے کا انتظام کرایا، اس کو کھلانے کے لیے آپ نے اپنے گھر میں بھیجا تمام بیویوں کے پاس کہ کیا تم اس مہمان کو کھلا سکتی ہو، کچھ ہے تمہارے پاس کہ اس مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، اس کو کھلایا جائے۔ سب کے ہاں سے کیا جواب آیا؟ نبی کے گھر سب کے ہاں سے جواب آیا کہ اللہ کے رسول، آج کی رات ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے، آج کی رات ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے کہ اس کی مہمان نوازی کر دی جائے۔ غور کیجیے نبی کے گھر کا کیا حال۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کے اس مہمان کی مہمان نوازی کرتے، اس کو کھلا دے؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ یہ ہے ایمان، مسلمان کی ہمدردی اپنے مسلمان بھائی۔ کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گا، میں اس کو کھلاؤں گا۔ چنانچہ جب اپنے گھر لے گئے تو اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے گھر میں جو کچھ ہے اس مہمان کے لیے تیار کرو، اور اللہ کے اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ مہمان جو میں لایا ہوں یہ میرا نہیں، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس لیے اس کی عزت کرو، اس کی مہمان نوازی کرو، اس کو کھلاؤ۔ بتلاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا ہے کہ میرے پاس صرف اتنا ہی آج کی رات ہے کہ ہمارے بچے اس کو کھا دیں، ہمارے پاس اتنا ہی ہے کہ اپنے بچوں کو کھلا دیں، اپنا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو، ایسا کرو کہ بچوں کو جب کھانا مانگے سلا دو، اور کھانا تیار کرو، اور دسترخوان بچھاؤ، کھانا لگاؤ، اور جب ہم بیٹھیں تو چراغ بجھا دو۔ چنانچہ ایسے ہی کرتے ہیں، ان کی بیوی ایسے ہی کرتی ہے۔ دسترخوان جب لگتا ہے تو چراغ جو تھا جل رہا تھا اس کی طرف کھڑی ہوئی اس طرح جیسے اس کو کچھ اور تیز کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس کو انہوں نے بجھا دیا، اور مہمان نے پیٹ بھر کر کھایا، اپنے مہمان ساتھ بیٹھے رہے، اپنے نہیں کھایا، پیٹ بھر کر مہمان کو کھلایا۔ اور اس کے بعد حدیث میں ہے کہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سوئے، اور وہ لوگ دونوں میاں بیوی اور ان کے بچے بعد یہ ان کہا کہ پیٹ خالی پیٹ اس رات سوئے، سب کے سب پورا گھر خالی پیٹ سوئے، اور مہمان کو کھلا کر، اللہ کے رسول کا مہمان تھا، اس کو کھلا کر اس کو سلا دیا۔ جب صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے اور واقعہ بیان کیا تو آپ نے کیا کہا؟ ضحک ربنا علی ما فعلتم، بس بات میں عجب ربنا بما فعلتم، کہا تمہارے اس فعل سے، تمہارے اس کام سے تمہارا رب بہت خوش ہوا، تمہارا رب تم دونوں سے خوش ہو گیا اس بات پر جو تم نے رات میں اپنے مہمان کے ساتھ کیا۔ غور کیجئے، مہمانداری ہی تو ہے، مہمان نوازی ہی تو ہے، اس سے بڑھ کر تو نہیں۔ لیکن کیسی مہمان نوازی ہے؟ خود خالی پیٹ رہ گئے اور اپنے مہمان کو پیٹ بھر کر کھلایا، اور پیٹ بھر کر کھلا کر سلایا۔ اسی کو اللہ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ علماء کہتے ہیں کہ اسی واقعی پر یاد نازل ہوئی کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں چاہے اپنا نقصان۔ اور مہمان نوازی کے آداب باقاعدہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ آدمی مہمان نوازی کیسے کرے،
اور اس کے لیے کتنا اہتمام کرے اور کیسے کھلائے. خود صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنے گھر لے جاتے تھے کھانا کھلانے کے لیے. آپ ان کے گھر جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے. آپ یہی نہیں کہ کھانا بنوا کر بلاتے تھے بلکہ کھانے کا انتظام کرتے. اور جب بھی کچھ اچھا کھانا پکتا تھا تو اپنے رشتہ داروں میں ہی نہیں, حضرت خدیجہ کی جو دوست یار تھیں زندہ, ان کے گھر بھی بھیجتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ کو سب سے زیادہ غیرت حضرت خدیجہ پر آتی تھی, کیونکہ آپ سب سے زیادہ ان کا ذکر کرتے تھے. اور یہاں تک کرتے تھے کہ جب بھی ہم لوگوں کے یہاں کھانا بنتا تھا تو حضرت خدیجہ کی دوست جو باقی تھی ابھی زندہ تھی ان کے ہاں کھانا خاص طور پر بھجواتے تھے. اور یہی نہیں, آپ نے اس کا بھی حکم دیا کہ جب اچھا کھانا بناؤ تو اپنے آس پڑوس کا بھی خیال کرو. اور آپ نے کہا, صحابی کہتے ہیں, آپ نے کہا ہے کہ سالن کم ہو تو اس میں پانی ڈال کے سالن بڑھا لو اور دوسروں کا خیال کرو, لوگوں کو لا کر کھانا کھلاؤ. ضیافت میں مہمان نوازی کا یہ طریقہ اپنا ہے. اور صحابہ کرام تو گویا اسی کے لیے لگے ہوئے تھے. عرب کی ضیافت آج بھی مشہور ہے. اور اس وقت صحابہ کرام جب معلوم تھا ان کو کہ ہمارے یہاں باہر سے اتنے آتے ہیں تو اس وقت اور زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے. اور میرے بھائیوں, خود ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں اپنے گھروں میں جو ضیافت دیکھی ہے علماء کی اور دوسرے لوگوں کی, وہ آج کہیں نظر نہیں آتی. آج جس طرح مطلب پرستی خود غرضی ہمارے اندر گھسی ہے, ہر معاملے کے اندر یہ چیز ہے. اور جو شادی بیاہ وغیرہ کی دعوتوں میں ہم دیکھتے ہیں وہاں تو اور عجب حال ہے. آدمی جیسے لگتا ہے کہ یہاں صرف دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, صرف دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. سجا دیا ہے اور جس کو من چلے وہ آئے اور کھائے, اور جس کو من چلے نہ کھائے ہو جائے. میرے بھائیو, یہ اس کا نام ضیافت نہیں ہے. اسی لیے باقاعدہ امام بخاری نے اپنے کتاب ادب المفرد میں بھی اور صحیح بخاری کے اندر بھی ایک باب ضیافت کا یہ قائم کیا ہے کہ مہمان نوازی اصل یہ ہے کہ مہمان خود اپنے ہاتھ سے مہمان کو کھلائے, خود اپنے ہاتھ سے مہمان نوازی کرے, خود دیکھے کہ جس کو بلایا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے, اس کے سامنے کھانا پیش کرے. اس سلسلے میں ایک واقعہ ادب المفرد میں امام بخاری نے لکھا ہے. حضرت ابو اسید ساعدی کہتے ہیں غالباً کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی شادی کی دعوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. ایسا نہیں تھا کہ ہر ولیمے میں آپ حاضر ہوتے تھے, یہ بھی جان لیجئے. شادی کو اتنا آسان اسلام نے بنایا ہے کہ بالکل عام کام کی طرح تھا. کتنی شادیاں ہوتی تھیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہوتا. عبد الرحمن بن عوف کی جو شادی ہوئی ہے بہت مشہور ہے واقعہ ان کے ولیمہ کا. اسی میں اس واقعے سے لگتا ہے کہ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو شادی کا اصل جو معاملہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہوا تھا. اور اسی لیے آپ نے ان کا جب کپڑا دیکھا, کپڑے میں کچھ رنگ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کی ہے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے شادی کا ذکر آتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک فطری کام عمل ہے اس لیے اسلام نے اس کو بہت آسان بنایا ہے اور ایک دم اس طرح بنایا ہے اس کا نظام کہ کہیں یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے مولوی صاحب آئیں اور اجتماعی طور پر شادی ہو رہی, اس طرح کوئی چیز نہیں رکھی ہے. اس کو خود ہی بابرکت بنایا اور بابرکت بنانے کے لیے اس کو آسان بنایا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسر و معونتاً, سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں جو سب سے آسان ہو, جس کا خرچ سب سے کم ہو. یہاں خرچ سے مراد دونوں چیزیں, ایک تو یہ کہ مہر کم ہو, ایک مراد یہ بھی ہے کہ مہر کم ہو, لڑکی سے شادی آسان ہو. دوسرا ہے کہ اس میں فضول خرچی نہ ہو, بیکار کا خرچ نہ ہو, بہت زیادہ خرچ نہ ہو, آسانی سے شادی ہو جائے. تو شادی بیاہ ہو یا اور مواقع ہوں, ضیافت ایک الگ مسئلہ ہے. اور خاص طور پر جب ہم بلاتے ہیں کسی کو کھانے کے لیے, کسی کو بلاتے ہیں مہمانداری میں, تو وہاں ہماری مہمان کی ذمہ داری اور بڑی ہو جاتی ہے. چنانچہ حضرت میں نے کہا کہ خود کھلانے کی بات کہی, ایک باب باقاعدہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور الادب المفرد میں بھی ہے. امام بخاری نے بات باندھا ہے کہ اکرام الضیف
مہمان کی تعظیم اس طرح کی جائے کہ وہ اپنے ہاتھ سے میزبان اپنے ہاتھ سے اس کے آگے کھانا پیش کرے۔ کہتے ہیں کہ صحابی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کھانے پر ولیمے کی دعوت میں، اور آپ کے لیے وہ عورت خادمہ بنی جس کی شادی ہوئی، عریس کا لفظ، وہ العریس، آپ کی خدمت کی، آپ کے آگے کھانا پیش کیا، عریس جس کی شادی ہوئی تھی اسی عورت نے، اور وہ خود کہتی ہیں، فقالت، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تازہ کھجوریں پیش کی، جو چیز تھی وہی چیز سے وہ آپ ولیمہ کرتے تھے، جو چیز ہوتی تھی وہی اس کو کھلاتے تھے۔ حضرت صفیہ سے جب آپ نے شادی کی خیبر سے لوٹتے ہوئے، تو وہ اس ولیمے میں کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے سب لے کر آؤ، سب لے کر آئے صحابہ کرام، جن کے پاس سفر میں تھے، آپ سفر میں تھے، تو جس کے پاس جو سامان تھا سب لے کر آئے اور سب آپ نے ملا دیا اور کہا کھاؤ، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ۔ تو ان چیزوں کو بھی آسان کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی جو ہے اس کا آداب بدلا ہے۔ ایک واقعہ سنیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، ان کی خاص عادت تھی کہ صحابہ کرام میں سے جو ان کے دوست تھے، جو ان کے رشتہ دار ہوتے تھے، جو ان کے قریبی ہوتے تھے، اور دوسرے جو ضرورت مند نظر آتے تھے، ان کو لاتے تھے گھر کھانا کھلانے کے لیے مہمان کے طور پر۔ کہا کہ ایک مرتبہ عبدالرحمن، ان کے لڑکے عبدالرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر، یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی ہے، امام بخاری نے اس سے بہت سارے مسائل مستنبط کیے، کہا کہ ایک مرتبہ میرے والد چند مہمانوں کو لے کر گھر آئے اور کہا ان کے لیے اچھا سا کھانا بناؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ، اور اس کے بعد جب کھانا تیار ہونے لگا تو کہا میں جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی مجلس میں، تم لوگ ان کو کھانا کھلا دینا، کھانا کھا کر سوئیں، ایسے ہی نہ سوئیں، ان کو کھانا کھلا دینا، چاہے میں آؤں یا نہ آؤں، ان کو کھانا کھلا دینا۔ کہتے ہیں ان کے لڑکے کہ جب کھانا تیار ہو گیا اور ہم نے مہمانوں سے کہا کہ ہم کھانا لگا رہے ہیں، تم لوگ کھانا کھا لو، تو انہوں نے کہا کہ این رب البیت این رب المنزل، کہا کہ گھر والا کہاں ہے؟ تم لوگ تو ان کے اولاد ہو، گھر والا کہاں ہے جس نے یہ مہمان بنا کے ہم کو بلایا ہے، کھلانے کے بلایا ہے؟ تو کہا کہ وہ نہیں ہے، گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور کہہ کر گئے کہ تم لوگ کھا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ واللہ ہم کھائیں گے نہیں، اللہ کی قسم نہیں کھائیں گے، یہاں تک کہ اس گھر کا مالک رب المنزل وہ آ جائے، وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ مہمان کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے کہ میزبان کی عزت کا خیال کرے، میزبان کی بڑائی کا خیال کرے، ایسا کوئی عمل نہ کرے جس سے میزبان کی عزت پر کوئی آنچ آئے یا اس کو کچھ خراب لگے۔ گویا جو میسر تھا اس کو اس نے دیا، اور جس طرح کا بھی ہے وہ آپ کھا کر اللہ کا شکر ادا کیجئے، مہمان کا شکریہ ادا کیجئے۔ تو کہا کہ نہیں کھایا ان لوگوں نے ہرگز، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر واپس آئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مہمان کہاں گئے، کیا کیا تم لوگوں نے مہمان کے ساتھ، اس کو کھلا دیا؟ تو انہوں نے کہا، عبدالرحمن کہتے ہیں کہ مجھ کو اسی وقت ڈر لگا کہ اب بہت ڈانٹیں گے، اگر کہہ دیا کہ مہمان نے نہیں کھایا ہے تو بہت ڈانٹیں گے، اسی لیے کہتے ہیں میں بھاگ گیا۔ تو پھر اندر گئے، والدہ سے پوچھا اور لوگوں سے پوچھا کہ مہمان کو کھلا دیا؟ کہا نہیں، مہمان بھوکے ہیں۔ کہا بہت ناراض ہوئے، بہت ناراض ہوئے، اور اس کے بعد عبدالرحمن کو پکارا اور کہاں گئے بدتمیز، یا غنتر، یہی لفظ ہے، کہا کہ بدتمیز تم کہاں گئے، مہمان کو بھی تک نہیں کھلایا، مہمان کو بھوکے رکھے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہوا کہ مہمان کھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کہتے تھے کہ جو پہلے گھر کے مالک کو بلاؤ، گھر والے کو بلاؤ، تب اس کے ساتھ ہم کھائیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں عبدالرحمن کہ پھر کھانا لگایا گیا اور حضرت ابوبکر نے ان کے ساتھ جب بیٹھ کر کھایا تو انہوں نے بھی کھانا کھایا، اس کے بعد آرام سے۔ یہ سارے آداب ہیں ضیافت کے۔ اور باہر سے آنے والے مہمان کے لیے تو حق بنایا گیا، حق الضیف لیوم ولیلہ،
اگر کوئی مہمان باہر سے آئے اور اس کے پاس اپنے پاس رہنے کی جگہ نہ ہو، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ کھانے کا انتظام نہ ہو، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو 1 دن اور 1 رات اپنے گھر ٹھہرایا جائے، 1 دن 1 رات اپنے گھر ٹھہرایا جائے، اور اس کی 1 دن 1 رات اچھے سے خاطرداری کی جائے، اس کو اپنے گھر رکھا جائے۔ علماء نے باقاعدہ لکھا ہے، اور باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ جہاں تک آج کے زمانے میں ہے، آدمی کے پاس ہوٹل ہے، اگر شہر میں آیا، آدمی کے پاس کھانے کا انتظام ہے، تو بہرحال وہ خود کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ حق الضیف 1 دن اور 1 رات وہ اپنے ہاں اس کو ٹھہرائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق بتلایا، اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ واجب ہے۔ ہم لکھتے ہیں کہ ایسی صورت میں ضیافت واجب، یعنی ایسے آدمی کو اپنے گھر رکھنا 1 دن 1 رات یہ واجب ہے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 3 دن تک وہ اس کے ہاں ٹھہر سکتا ہے، 3 دن تک، 3 دن تک اس کو اپنے ہاں رکھنا اور کھلانا ہوگا۔ اس سے زیادہ اگر وہ کرتا ہے تو کہا آپ نے فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا، اور چاہے تو رکھے اور چاہے تو اس سے کہے بھائی ہمارے یہاں انتظام نہیں ہے، تم کہیں اور جا گئے۔ یہ ضیافت کے آداب شریعت نے بتائیں، مہمان نوازی کے آداب شریعت نے بتلائیں، اور آپس میں مل جل کر رہنے کا ایک بہترین طریقہ بتایا ہے کہ جب آدمی ایک دوسرے کو بلائے گا اپنے گھر، ایک دوسرے کی خاطرداری کرے گا، ایک دوسرے کو کھلائے گا اور پلائے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلقات رکھے گا، تو معاشرہ جنت نشان بنے گا۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو ہم آپ نے خود بانٹیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں دار فانی رکھے، ایمان اور عقید توحید پر قائم رکھے، اور جب یہاں سے مار جانے کا وقت ہو، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت ہو، رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔